میرے محترم بزرگ و عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی فیضان قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے فکر آخرت کے بارے میں بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ حضرات اس بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں اور مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل HS بیانات کلپس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ کا ڈر خوف، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ بڑی بنیاد ہے ہمارے صالحہ پہ استقامت کی، اور بڑی بنیاد ہے گناہوں سے اجتناب کی، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری بڑی بنیاد فکر آخرت کہ ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور اپنی ہر حرکت کا جواب اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ ہر حرکت کے اللہ دلیل پیش کریں گے، ہر عالم سے اللہ پوچھیں گے یہ مسئلہ کہاں سے بتایا تھا، ہر مفتی سے اللہ پوچھیں گے یہ فتویٰ کہاں سے دیا تھا، ہر ساتھی سے اللہ پوچھیں گے یہ رائے کس بنیاد پہ دی تھی، اور ہر فیصل سے پوچھیں گے اس فیصلے کی کیا بنیاد تھی۔ علماء سے سوال ہوگا، مفتیان سے سوال ہوگا۔ فکر آخرت دو بڑی بنیادیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام پہ استقامت کی، اللہ کا ڈر خوف کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک عالم سے کسی نے کہا کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ طبیعت میں دل چاہتا ہے کہ اس گناہ کو نہ کرے، دل چاہتا ہے کہ اس گناہ کو نہ کرے، لیکن اعضاء ساتھ نہیں دیتے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، لیکن اعضاء ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ کہنے لگے قرآن شریف کے ایک آیت کا استحضار کرو بار بار، الم یعلم بان اللہ یری، انسان جانتا نہیں ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا ڈر خوف اور آخرت کی فکر ہو، اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب ہونے والا ہے، سخت حساب ہونے والا ہے۔ ایسے صحابہ جن کی زندگیاں انسانوں کے لیے نمونہ ہے، اور جن کی صحبت میں رہنے پر فرشتے فخر کرتے تھے، اور جن کے راستوں پر گزرنے کی شیطان کو ہمت نہیں ہوتی۔ سنو توجہ سے بات، الفاظ پہ غور کرنا۔ جن کے راستے پہ گزرنے کی شیطان کو ہمت نہیں ہے، اور جن کی زبان پر فرشتے باتیں کیا کرتے تھے، ایسے صحابہ ایسے ڈرتے تھے اپنے حساب کتاب سے۔ حضرت عمر بن خطاب کا انتقال ہوا، لوگ یہ چاہتے تھے حضرت عمر کے خواب میں زیارت ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا اکرام فرمایا ہے، کیا انعام عطا فرمایا ہے، آپ سے پوچھیں، تاکہ ہماری زندگی بھی ایسی بنے۔ آخرت کی فکر، عملے میں بھی، امین میں بھی آخرت کی فکر، عملے میں بھی آخرت کی فکر۔ ذمہ دار آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، عملہ آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ فکر آخرت ہوگی تو آدمی خوبیوں کی تلاش کرے گا، اور اگر فکر آخرت نہیں ہے تو آدمی عیوب کی تلاش کرے گا۔ آخرت کی فکر، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ ایک صاحب نے حضرت عمر کی بیوی سے نکاح کیا، اس کو نکاح نہیں، ایک صاحب نے حضرت عمر کی بیوی سے نکاح کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے امیر المومنین کی بیوی سے کیوں نکاح کیا؟ کہنے لگے کسی عزت اور منصب کی لالچ میں نہیں کیا ہوں، کسی شہرت اور عزت کی تلاش میں نہیں کیا ہوں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تہجد میں رونے کی کیا کیفیت تھی۔ بیوی اندر کا حال جانتی ہے، آخرت سامنے ہے، تو آدمی خوبیوں کی تلاش کرے، اس میں کیا خوبی ہے، اس میں کیا خوبی ہے، اور آخرت سے غفلت آدمی عیوب کی تلاش کرے، اس میں کیا ہے۔ لوگ عیب تلاش کرتے ہیں، اور فکر آخرت والا خوبیاں تلاش کرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انتقال ہوا، شہادت ہوئی، لوگ چاہتے تھے خواب میں زیارت ہو جائے، حضرت عمر سے سوال کریں گے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا انعام کیا ہے، کیا اکرام کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کئی مہینے گزر گئے، امیر المومنین کی زیارت نہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی، مختلف اعمال کیے، صدقہ خیرات کیا، اے اللہ امیر المومنین کی زیارت ہو جائے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرا بھی برا حال، ابا کی زیارت نہیں ہو رہی ہے، کئی مہینے گزر گئے۔ ہم دونوں نے مجاہدہ قربانی شروع کی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے زیارت ہوئی 1 سال کے بعد،
اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو زیارت ہوئی 10 سال کے بعد. ابن عباس کو 1 سال کے بعد زیارت، عبداللہ ابن عمر کو 10 سال کے بعد زیارت ہوئی. خواب دونوں کا ایک ہے. دیکھا سامنے سے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں، بال بکھرا ہوا ہے، چہرے پہ گرد غبار پڑا ہوا ہے، بدن کپکپا رہا ہے، گھبراہٹ کا عالم ہے. کہنے لگے میں نے سلام کیا، امیر المومنین کیا بات ہے، کیا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ کہنے لگے اب اپنے حساب سے فارغ ہوا، اب اپنے حساب سے فارغ. اتنی سختی سے حساب لیا جا رہا تھا، میں تو سمجھا میں ہلاک ہو جاؤں گا. ہم سب کا حساب ہونے والا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش ہونا ہے. بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں. اپنی زندگی اللہ کے دربار میں پیش کر دیں. میں نے ایک بات عرض کی ہے، 2 بنیادیں ہیں، اللہ کا ڈر، خوف اور فکر آخرت. یہ صحیح چلائے گا آدمی. اللہ کی مرضیات کی استقامت ہوگی، گناہوں سے اجتناب ہوگی. جب فکر آخرت دلوں سے نکل جاتی ہے تو آدمی گناہوں کے لیے لڑتا ہے. جب فکر آخرت دلوں سے نکل جاتی ہے تو آدمی گناہوں کے لیے لڑتا ہے اور گناہوں کے حلال کرنے کی دلیلیں تلاش کرتا ہے. توجہ چاہیے گی، بات مشکل سے سمجھ میں آئے گا. آخرت کی فکر دلوں سے نکل جائے تو گناہوں کے لیے آدمی لڑتا ہے. یہ کیوں ناجائز ہے، اس سے کیوں منع کر رہی ہیں، اس سے کیوں منع کر رہے ہیں، اور گناہوں کی حلت کی دلیلیں تلاش کرتا ہے. اور آخرت کی فکر ہوتی ہے تو پھر آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی تدبیر کرتا ہے. کیا عرض کیا جائے، اس زمانے کے مسلمان کو گناہ کرنے پر جتنی ندامت نہیں ہوتی ہے، اس زمانے کے مسلمان کو گناہ کرنے پہ اتنی ندامت نہیں ہے جتنی ندامت گناہ کا موقع چھوٹ جانے پر. ارے بڑا موقع ہاتھ سے نکل گیا، گناہ کا موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے وہ سامنے سے گزر گئی، ارے وہ اتنا بہترین یہ خنات ہے نا سب کے ہاتھوں میں، ارے وہ چیز بہت مشکل سے نکلی تھی، وہ بچے نے دھکا لگایا اڑ گئی. زمانے کے مسلمان کو گناہوں پہ اتنی ندامت نہیں ہے جتنی ندامت گناہ کا موقع چھوٹ جانے پر، کہ گناہ کرنے کا موقع نہیں ملا. آخرت کی فکر ہے تو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا. سنو، اور جب آخرت سے غفلت ہوگی آدمی اپنے آپ کو گناہوں میں مجبور سمجھے گا. اس زمانے کا مسلمان، میری بات تو سننا، اس زمانے کا مسلمان اعمال صالحہ کا اپنے آپ کو اتنا معمول نہیں سمجھتا ہے جتنا گناہوں میں اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم تو جھوٹ چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہم تو غیبت چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہم تو سود چھوڑ ہی نہیں سکتے. اعمال صالحہ کا اپنے آپ کو اتنا معمول نہیں سمجھ رہا ہے جتنا گناہوں میں اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہے کہ میں یہ گناہ چھوڑ نہیں سکتا. اچھی طرح بات سمجھنا کہ جو اپنے آپ کو گناہوں میں مجبور سمجھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق کبھی نہیں دیتے. جو اپنے آپ کو گناہوں میں مجبور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ گناہ چھوڑ نہیں سکتے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو گناہوں سے بچنے کے راستے نہیں کھولتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں دیتے. یوسف علیہ السلام زلیخا مزین ہے، وہ دعوت دے رہی ہے، ہی تلک آؤ میری طرف، وغلقت الابواب، دروازے بند ہے، کوئی کیمرہ لگا نہیں ہوا نہیں ہے. ایسے جاہل نادان زمانے کے ہم سب نکلے، اللہ معاف فرمائے، بجائے لوگوں کو اللہ سے ڈرانے کے رواجی آلات سے ڈراتے. خبردار آپ CCTV کیمرے کی نگاہ میں ہو. ارے اللہ دیکھ رہے ہیں کیمرے سے پہلے، اللہ سے نہیں ڈراتے ہیں، مخلوق سے ڈراتے ہیں. خبردار آپ کیمرے کی زد میں ہو، اللہ سے ڈراؤ، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈراؤ. دروازے بند ہے، زلیخا مزین ہے، گناہ کی دعوت دے رہی ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ نہیں ہو سکتی. فکر آخرت ہوگی تو آدمی گناہوں سے بچنے کی تدبیر کرے گا. دیکھ رہے ہیں کہ دروازے بند ہے، تالے پڑے ہوئے ہیں، دروازوں کو کھولنا، تالوں کو توڑنا اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن بھاگنا اپنے اختیار میں. میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، سنو غور سے بات. اعمال صالحہ میں مسلمان اطاعت میں کیوں پیچھے ہے؟ نافرمانی اور گناہوں کے اندر مسلمان توبہ میں پیچھے کیوں ہے؟ تو
توجہ چاہیے بات، اعمال صالحہ میں مسلمان اطاعت میں کیوں پیچھے ہے اور نافرمانی اور گناہوں میں مسلمان توبہ میں کیوں پیچھے ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے بس کی قوت استعمال نہیں کرتے، مسلمان اپنے بس کی قوت استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں دو قوتیں رکھی ہے، ایک ظاہری قوت ہوتی ہے، ایک باطنی قوت ہوتی ہے۔ باطنی قوت کسی شدید موقع پر ظاہر ہوتی ہے، ظاہری قوت عام حالات میں ہوتی ہے، باطنی قوت کسی شدید موقع پر ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اعمال صالحہ پر استقامت میں اور گناہوں اور نافرمانی سے بچنے میں مسلمان کی باطنی قوت دیکھنا چاہتے ہیں، ظاہری قوت عام حالات میں ہوتی ہے اور باطنی قوت حالات اور موقع پر ظاہر ہوتی ہے۔ آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی۔ گھر میں آپ ڈٹے ہوئے ہیں، سخت ہوائیں چل رہی ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، گھر والوں نے کہا کہ ارے بیٹے ذرا دروازہ بند کر دے۔ کہنے لگے اماں میں اتنا تھکا ہوا ہوں، ذرا بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے، بدن کو حرکت نہیں دے سکتا، ایک قدم زمین پر رکھ نہیں سکتا ہوں، ایک قدم چل نہیں سکتا ہوں، ایسا تھکا ہوں میں، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ ظاہری قوت ہے۔ ذرا سے کسی نے کہا کہ آپ کے چارپائی کے نیچے سانپ ہے، اب اڑ کے بھاگے۔ کہاں سے آ گئی یہ قوت؟ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک قدم ہلا نہیں سکتا، ایک پیر میں چل نہیں سکتا ہوں میں، یہ قوت کہاں سے آ گئی؟ تو یہ باطنی قوت ہے جو موقع پر ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ پاک یہ باطنی قوت دیکھنا چاہتا ہے۔ اعمال صالحہ پر عمل کرنے میں آپ نے اپنی باطنی قوت استعمال کی ہے، گناہوں سے بچنے میں آپ نے اپنی باطنی قوت استعمال کی ہے۔ جو اپنی باطنی قوت استعمال نہیں کرتے ہیں اعمال صالحہ پر استقامت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو اپنی باطنی قوت استعمال نہیں کرتے ہیں وہ گناہوں پہ توبہ کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی باطنی قوت استعمال کی، میرے اختیار میں دروازوں تک بھاگنا ہے، دروازوں کا کھولنا اور تالوں کا توڑنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن بھاگنا میرے اختیار میں ہے۔ اپنے بس کا کر لیا تو اللہ نے اپنے قدرت دکھائی، جس دروازے کے پاس پہنچتے تھے تالا توڑتا تھا، دروازہ کھلتا تھا۔ ایک بات میں نے عرض کی ہے، آخرت کی فکر کہ یہ اعمال صالحہ پر استقامت کی بڑی بنیاد ہے، گناہوں اور نافرمانی سے بچنے کی بڑی بنیاد ہے۔ اور جب فکر آخرت میں آدمی آگے بڑھے گا، پھر فتنوں سے حفاظت ہوگی، فتنوں سے بچے گا آدمی، فتنوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کروں، صحابہ بڑے بڑے فتنوں سے اس بنیاد پر نکل جاتے تھے کہ ان کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ معاف فرمائے فکر آخرت سے غفلت ہمیں فتنوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کو حضرت عمر نے معذور کر دیا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کو حضرت عمر نے معذور کر دیا۔ بعض صحابہ پر حضرت عمر کا یہ فیصلہ بہت گرا تھا، اتنا بہترین ذمہ دار، اتنا قربانی والا ساتھی، اس کو کیوں معذور کیا گیا؟ اچھی طرح یہ بات سمجھ لینا، کسی فیصلے پہ عمل کرنے کے لیے اس کی علت کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، کسی فیصلے پہ عمل کرنے کے لیے اس کی علت کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی فیصلے کی علت معلوم کرنا نافرمانی کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے اس امر کی کیا علت ہے، نبی کی سنت کی کیا علت ہے؟ لوگ علتیں معلوم کرتے ہیں، سنت اللہ کے حکموں کی علت معلوم کرتے ہیں اور سنتوں کے فوائد معلوم کرتے ہیں، احکام کی علتیں معلوم کرنا نافرمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ مسلمان تو اطاعت کا مکلف ہے، مسلمان اطاعت کا مکلف ہے۔ بعض صحابہ پہ بڑا بوجھ تھا کہ تمہیں نے کیوں معصول کی؟ ایک صحابی تھے علقمہ ابن ولافہ لیثی، ان کو حضرت خالد سے محبت تھی۔ سنو تو صحیح، آپس کی محبتیں فکر آخرت کے ساتھ ہوگی، اللہ سنو تو صحیح، آخرت کی محبتیں فکر آخرت کے ساتھ ہوگی تو مراشد میں ترقی ہوگی، آخرت کی محبتیں فکر آخرت کے ساتھ ہوگی تو مراشد کی رہبری ہوگی، اور اگر آخرت کے محبتیں آپس کی محبتیں آخرت کی غفلت کے ساتھ ہے تو فتنوں میں ترقی ہوگی۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کام کرنے والے مختلف فتنوں میں کیوں مبتلا ہو گئے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آخرت سے غفلت ہے۔ علقمہ ابن ولافہ لیثی صحابی، ان کو خالد سے محبت، رات میں اللہ کی شان
حضرت علقمہ گھر سے نکلے، حضرت عمر اپنے گھر سے نکلے. حضرت عمر کی شکل حضرت خالد کے مشابہ، حضرت عمر کی شکل حضرت خالد کے مشابہ. حضرت علقمہ یہ سمجھے کہ حضرت خالد ہے اور وہ حقیقت میں کون تھے؟ حضرت عمر. علقمہ کہنے لگے بھائی خالد السلام علیکم، یہ امیر صاحب نے آپ کے ساتھ بہت برا معاملہ کیا ہے، آپ کو معزول کر دیا، آپ کو اپنی ذمہ داری سے پیچھے کر دیا، بہت برا کام آپ نے کیا ہے. حضرت عمر نے آواز بدلی حضرت خالد کی آواز میں، کہنے لگے ہاں بتاؤ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے بتاؤ. مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب. میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، کیا رائے ہے، یہ حال ہے. لوگ اپنے رائے کے ساتھ ہی تلاش کرتے ہیں، بتاؤ ایسا ہوا کیا رائے ہے، ایسا ہوا کیا رائے ہے. حضرت عمر نے آواز بدلی، حضرت خالد کی آواز نے پوچھا کیا رائے ہے بتاؤ. حضرت علقمہ کہنے لگے کہ رائے کیا ہے، سننا اور ماننا ہے، سننا اور ماننا ہے، ہمیں کوئی فتنہ نہیں کھڑا کرنا ہے، سننا اور ماننا ہے ہمیں، اور کوئی کام نہیں کرنا ہے. ہمارا جو ذمہ داری ہے کہ سنیں گے اور مانیں گے، ہر حال میں سنیں گے، ہر حال میں مانیں گے. سننا اور ماننا ہمارا کام ہے. اللہ کی شان. صبح یہ دونوں حضرت علقمہ حضرت خالد دونوں حضرت عمر کی مجلس میں حاضر ہوئے. حضرت خالد کہنے لگے، حضرت عمر کہنے لگے حضرت خالد کو، اے خالد رات میں تمہاری علقمہ سے ملاقات ہوئی تھی، تم نے کیا کہا تھا ان سے؟ کہنے لگے اللہ کی قسم میری تو ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، میں تو ان کو دیکھا بھی رات میں. علقمہ کہنے لگے خالد اللہ کی قسم جھوٹ بول رہے ہو، وہ بھی اللہ کی قسم کھا کے، اتنی جرأت آ گئی تمہارے اندر، جھوٹ بول رہے اللہ کی قسم کھا کے. کہنے لگے میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میری تمہاری ملاقات نہیں ہوئی. وہ دونوں آپس میں الجھنے لگے. حضرت عمر ہنس رہے ہیں. پھر حضرت عمر کہنے لگے حضرت عمر کہنے لگے اگر ساری دنیا بھی مجھے مل جائے، ساری دنیا کے خزانے مجھے مل جائے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے علقمہ میں حضرت علقمہ جیسے افراد ہو جو فتنوں سے خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ساری دنیا مجھے مل جائے، میں یہ چاہتا ہوں میرے حملے میں ایسے افراد جو فتنوں سے خود میں محفوظ رہتے ہیں اور دوسروں کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. آخرت کی فکر یہ آدمی کو فتنوں سے بچائے گی، آخرت کی فکر یہ آدمی کو فتنوں سے بچائے گی، اور آخرت سے غفلت یہ آدمی کو فتنوں میں مبتلا کرے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، کام کرنے والوں کی سب سے بنیادی ذمہ داری اور سب سے اہم ذمہ داری ہر وقت اس کا استحضار کریں کہ ہم سب کو مرنا ہے، ہمار کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ اکبر. سنو تو صحیح، جب ساتھی آپس میں کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں نا جس کو کسی تیسرے کی خبر نہ ہو، تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی تیسرا تو نہیں. آپس میں خفیہ باتیں ہوتی ہیں تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں کوئی تیسرا تو نہیں ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. کہ فکر آخرت یہ فتنوں سے بچائے، آخرت کی فکر یہ معاصی سے اجتناب کرائے. اور سنو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، فکر آخرت یہ اختلافات سے بچائے. جتنے اختلافات کام کرنے والوں میں ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ آخرت سے غفلت، آخرت سے غفلت. دیکھو میں آپ سے ایک بات کر سکوں، میری توجہ سے بات سننا. اللہ اکبر. آپس کے اختلاف کو بجائے مذاکرات سے حل کرنے سے آپس کے اختلاف کو ان بنیادوں پہ حل کرو جن بنیادوں پہ صحابہ نے حل کیا. کیونکہ صحابہ نمونہ ہے، قیامت تک کے لیے نمونہ ہے. صحابہ نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کے زمانے کے واسطے نہیں کیا، صحابہ نے جو کچھ کیا وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کیا. آپس کے اختلاف بجائے اپنی ذہانت سے حل کرنے کے، بجائے اپنی رائے سے حل کرنے سے آپس کے اختلاف کیسے حل کرو؟ صحابہ کے طریقے. صحابہ کا کیا طریقہ؟ صحابہ کا بڑی بنیادی راز تھا صحابہ کے درمیان. وہ اپنے بڑے اختلاف ایسے بھول جاتے تھے آخرت کے فکر میں گویا ان کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں. آج تو اللہ معاف فرمائے. کام کرنے والوں کے اختلاف عوام کے سامنے آتے. کام کرنے والوں کے اختلافات عوام کے سامنے آئے.
صحابہ فکر آخرت کی بنیاد پر اپنے بڑے بڑے اختلافات بھول جایا کرتے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بڑی عمدہ اونٹنی پر سوار ہوئے. علی ناقۃ نجیبہ، حدیث شریف کا لفظ. بڑی عمدہ اونٹنی پہ سوار ہوئے اور اس پر سوار ہو کر میدان میں آئے. کہنے لگے من منا احق بہذہ الخلافہ، ہم سے زیادہ اس خلافت کا حقدار کون ہے؟ ہم سے زیادہ اس خلافت کا حقدار کون ہے؟ بڑا انتشار آپس میں ہو رہا ہے. میرے ہوتے ہوئے اس کو فیصل کیوں بنایا، میرے ہوتے ہوئے اس کو ذمہ دار کیوں بنایا، میرے ہوتے ہوئے اس کا کیوں بیان ہو رہا ہے، میرے ہوتے ہوئے اس سے کیوں رائے دے رہے ہیں، اور میں نہیں تھا تو یہ مشورہ کیسے ہوا. پتا نہیں کیسے کیسے اختلافات میں پھنسے ہوئے. معاویہ رضی اللہ عنہ بازار میں آئے. علی ناقۃ نجیبہ، بہت عمدہ اٹھنے پہ سوار تھے. کہنے لگے من حق منا بہذا الخلافہ، ہم سے زیادہ حقدار کون ہے اس خلافت کا؟ ہمارے ہوتے ہوئے کون خلیفہ بن سکتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس مجلس میں موجود تھے. کہنے لگے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اس کو کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے بھی اور تیرے باپ کو پیٹ کر مسلمان بنایا. اپنے آپ کو مراد دے رہے، میں تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، امیر المومنین کا بیٹا ہوں، میں تیرے باپ کے اسلام کا ذریعہ بناؤں، تیری ہدایت کا ذریعہ بناؤں. ابن عمر کہنے لگے تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جو جس نے تجھے بھی اور تیرے باپ کو پیٹ کر اسلام میں داخل کیا ہے. تیرے باپ کی ہدایت میری محنت کا ذریعہ ہے، تیری ہدایت میری محنت کا ذریعہ ہے. میرے دل میں ہے کہ میں اس کو کہوں تو کہتے میں نے آخرت کو یاد کی. کیا یاد کی؟ آخرت، اللہ کے سامنے جانا ہے. میں نے کہا چھوڑو اس کو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی خلیفہ بنے، کوئی بھی امیر بنے، کوئی بھی فیصل بنے، ہمیں تو کام کرنا ہے نا. بولو بھائی. ہمارے حضرت فرمانے لگے سارے جھگڑے ذاتی اعمال میں ہے، عمومی اعمال میں کوئی جھگڑا نہیں. بولو بھائی 10 کا کرو کیا جھگڑا ہے؟ ماہانہ 3 جماعت میں کیا جھگڑا ہے؟ عمومی خروج میں کیا جھگڑا ہے؟ مسجد کی آبادی میں کیا جھگڑا ہے؟ ایک مسلمان کو مسجد میں جانے میں کیا جھگڑا ہے؟ سارے جھگڑے ذاتی اعمال کے ہیں، عمومی اعمال میں کوئی جھگڑا نہیں. آپس سے اختلافات حل ہوتے ہیں، فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے فکر آخرت کی بنیاد پر. میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. بہت سمجھنے کی بات ہے. امانت میں خیانت سے حفاظت ہوتی ہے فکر آخرت کی بنیاد. اگر آخرت کی فکر نہیں ہے تو آدمی خائن ہو کر اپنے آپ کو امین بتائے. فکر آخرت نہیں ہے تو آدمی خائن ہو کر اپنے آپ کو امین بتائے گا، خیانت کر کے اپنے آپ کو امانت پہ ظاہر کرے گا اگر فکر آخرت نہیں ہے. اللہ کے سامنے پیش ہونے کی فکر ایسی خطرناک چیز ہے جو ساری کائنات میں سب سے بڑے امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی رولا دے گا. آخرت کی فکر ایسے کی. آپ علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے. ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن پڑھتے پڑھتے کہنے لگے ان لدینا انکالا وجحیما. سورہ مزمل کی آیت پڑھ رہے ان لدینا انکالا وجحیما. ہمارے پاس، اللہ فرما رہے ہمارے پاس بڑی بڑی بیڑیاں ہیں، دہکتی ہوئی جہنم ہمارے پاس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گرے. کیوں بھائی؟ الیاذ باللہ، استغفر اللہ. آپ علیہ السلام نے کوئی گناہ کی ہے؟ انبیاء تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. عصمت انبیاء تو ایمانیات میں سے ہیں. جس طرح اللہ کی توحید پہ ایمان لانا فرض ہے، انبیاء کی معصومیت پہ ایمان لانا فرض ہے. انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا. آخرت کی فکر ہے. ایک آیت سامنے آ گئی تو بے ہوش ہو کے گر گئے. امانت میں خیانت سے حفاظت ہوگی فکر آخرت کی بنیاد پر، ورنہ آدمی خائن ہوگا اور اپنے آپ کو امین سمجھے گا. اپنی خیانت کو امانت کا لیبل لگا کے پیش کرے گا. اپنی خیانت کو امانت کا لیبل لگا کے پیش کرے گا. خیانت سے حفاظت ہوگی آخرت کی فکروں کی بنیاد پر. عمر بن خطاب رضی اللہ مدینہ کے بازار میں آئے. کچھ اونٹ دیکھے، ایسے نوجوان، ایسے لحیم و شہیم اونٹ. کہنے لگے واہ واہ بخن بخن، ارے کیا عمدہ اونٹ ہے، کیا عمدہ اونٹ ہے. کس کے ہے یہ اونٹ؟
کس کے ہیں یہ اونٹ؟ لوگوں نے کہا حضرات امیر المومنین آپ کے بیٹے عبداللہ کے اونٹ آئے. خود میں عبداللہ دوڑتے ہوئے آئیے. ہاں ابا میرے اونٹ ہے, بتائیے کیا کرنا ہے. کہنے لگے بیٹے عجیب بات ہے, تیرے اونٹ تو بہت لہیم شہیم, بہت موٹے تگڑے, اور دوسروں کے اونٹ تو بہت کمزور ہے. کیا بات ہے؟ کہ ابا آپ نے مجھے کہا تھا تجارت کرو, میں نے معمولی قیمت پر اونٹ خریدے تھے اور پھر ان کو چراگاہ میں چھوڑا تھا, وہ کھا پی کر خوب اچھے مضبوط ہو گئے, اب ان کو میں بیچ دوں گا اور ان کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤں گا میں. کہنے لگے ہاں اب سمجھ میں آیا کہ تمہارے اونٹ اتنے موٹے کیوں ہیں اور دوسرے اونٹ اتنے پتلے کیوں ہیں. جب تمہارے اونٹ چراگاہ میں جاتے ہوں گے لوگ اپنے اونٹ پیچھے کر لیتے ہوں گے, ارے امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ ہے, ان کو کھانے دو, ان کو چرنے دو, ان کو پینے دو, ان کو موٹا ہونے دو, اپنے اونٹ پیچھے کر لیتے تھے. اچھا اب سمجھ میں آئی ہے بیٹے, یہ سارے اونٹ بیچ دو, یہ سارے اونٹ بیچ دو. وہ سارے اونٹ بچوا دیے اور کہنے لگے تمہاری اصل جو قیمت ہے وہ تو اپنے پاس رکھو, باقی ساری رقم بیت المال میں جمع کرو. یہ ہے فکر آخرت امانت پہ رکھے گی, ورنہ آدمی خائن ہوگا اور اپنی خیانت کو امانت بول کے پیش کرے گا. کہ آپ کی جو اصل رقم ہے آپ اس کے مستحق ہیں, اور یہ جتنی زائد رقم ہے یہ لوگوں کا حق ہے. لوگوں نے اپنے اونٹ روکے تھے چراگاہ سے, تمہاری وجہ سے امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے, ان کو چرنے دو, ان کو کھانے دو, اپنے اونٹ پیچھے رکھے تھے. اپنی اصل رقم لے لو, اب باقی رقم کیا کرو, بیت المال میں جمع کرو. آج تو اللہ معاف فرمائے اسی پہ جھگڑا ہو رہا ہے, میرے عزیز کے ساتھ کیوں نہیں کیا, میرے فلاں کے ساتھ کیوں نہیں کیا, میرے رشتہ دار کے ساتھ کیوں نہیں کیا, اسی پہ جھگڑے ہو رہے. میرے دوستوں بزرگوں, اختلافات سے حفاظت ہوگی ہے آخرت کی بنیاد پر, فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے آخرت کی بنیاد پر. جب آدمی فکر آخرت پر ہوتا ہے تو آدمی امین ہوتا ہے. اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں, یہ محنت ایسی ہے, دین اور دین کی محنت یہ ایسی محنت ہے, ابتدا سے انتہا تک یہ سب امانت پہ چل رہی ہے. کس پہ چل رہی ہے بولو, امانت پہ چل رہی ہے. دین اور دین کی محنت اللہ کی ذات سے نکلی ہے, اللہ سب سے بڑے امین ہے. جبریل علیہ السلام لے کر آنے ہیں جن کی امانت کے اعتراف اللہ کر رہے ہیں, سب امین, بڑے امانت دار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں, بہت امانت دار ہے. صحابہ کے پاس آئی ہے, بڑے امین ہے صحابہ سے ہم تک پائی ہے, بیچ میں آپ کو کہیں خیانت نہیں ملے. اللہ تبارک تعالیٰ اس محنت میں اس شخص کو چلنے نہیں دیں گے جو خیانت پر ہو, چلنے نہیں دیں گے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں, جب کوئی شخص اس محنت سے محروم ہوتا ہے نا, جب کوئی شخص اس محنت سے محروم ہوتا ہے تو اپنی محرومی کا الزام دوسروں پہ لگاتا ہے. میں فلاں کی وجہ سے, میں فلاں کی وجہ سے, میں فلاں کی وجہ سے. حالانکہ محروم ہونے والے کو سوچنا چاہیے میری کون سی خیانت اللہ کے غضب کا سبب بن گئی, میری کون سی خیانت اللہ کے غضب کا سبب بن گئی ہے. کیونکہ یہ بات ضروری ہے پیارے بھائیوں, جو اس محنت میں خیانت کے ساتھ چلیں گے, ہماری بات سننا, جو اس محنت میں خیانت کے ساتھ چلیں گے اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں. خائن کو اللہ کی محبت نہیں ملتی, ان اللہ لا يحب الخائنین, خائن کو اللہ کی محبت نہیں ملتی. ڈرتے ہوئے چلنا ہے, امانت داری کے ساتھ چلنا ہے, پوچھ کر چلنا ہے, جتنا کہا گیا اتنا کرنا ہے, جیسے کہا گیا ویسے کرنا ہے, امانت داری کے ساتھ چلنا. اپنی ذات پر اعتماد ختم نہیں ہونا چاہیے, ذمہ داروں کا ہمارے اوپر اعتماد ہے, اعتماد ختم نہیں ہونا چاہیے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اپنے آپ کو معتمد بنا. کیا بناؤ, معتمد کے لوگ تم پر اعتماد کرے, اپنے آپ کو معتمد بناؤ. خیانت سے حفاظت, اللہ اکبر, کیا عرض کریں. جن کے سامنے آخرت کی فکر ہوتی ہے نا وہ تو خیانت کے شبے سے بھی ڈرتے ہیں. جن کے سامنے آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ تو خیانت کے شبے سے بھی ڈرتے ہیں, اور جو آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں وہ خیانت کر کے بھی اپنے آپ کو امین سمجھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں تھے, ایک آدمی آپ کے ساتھ ہوا, کہنے لگے حضرت آپ بڑے امام ہیں, امام المحدثین ہیں, اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے, میں آپ کی صحبت میں رہ کے کچھ استفادہ کرنا چاہتا ہوں. اسلاف تو اس کے حریص ہوا کرتے تھے,
اسلاف تو اس کے حریص ہوا کرتے تھے کہ کسی کو سکھانے کا موقع ملتا. اب تو اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں ہم لوگ دعوت اور تعلیم کے کتنے تقاضے معمولی اعذار کی بنیاد پہ ضائع کر رہے ہیں. دعوت اور تعلیم کے کتنے تقاضے معمولی اعضاء کی بنیاد پہ ظاہر کر دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں جسے سیکھنا ہوگا وہ آئے گا، جسے سیکھنا ہوگا اسے سکھائیں گے. صحابہ جس کے اندر طلب نہیں ہوتی تھی بلکہ جو بیزار ہوتا تھا اس کو راغب بنا کر سکھانے کا اہتمام کرتے تھے. اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم تو معمولی اعضاء کی بنیاد پر دعوت اور تعلیم کے تقاضے چھوڑ دیں. اسلاف بے چین ہوتے کسی طرح کسی کو سکھانے کا موقع ملتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ سوچنے لگے بہت اچھا موقع ہے، یہ آدمی ساتھ میں رہے گا، میں اس کو دین سکھاؤں گا، ایمان اعمال کی بات کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناؤں گا. ساتھ میں رہنے لگے. وہ آپ کی خدمت کرنے لگا. درمیان میں آپ سے پوچھتا تھا آپ کا سفر کہاں ہے اور آپ کے سامان میں کیا ہے. حضرت نے دیکھا کافی دن ہو گیا ہے، کافی وقت تو گزر چکا ہے، اعتماد ہو گیا ہے، تو بتا دیا کہ میرے پاس ایک تھیلی ہے، اس میں 40 سونے کے سکے. کتنے سکے؟ 40 سونے کے سکے ہیں. اس کی نیت خراب ہو، اس آدمی کی نیت خراب. اگلے روز وہ رونے لگا، چیخنے چلانے لگا. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کشتی پہ سفر ہو رہا، کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، میری ایک تھیلی کسی نے چرا لی ہے، جس میں 40 سونے کی اشرفیاں ہیں، سونے کی سکے ہیں. میں گھر سے لے کے نکلا تھا اپنی ضرورت کے لیے، کسی نے اس کو چرا لیا ہے. آپ تلاش کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں کشتی میں کسی نہ کسی کے پاس ملے. اس تھیلی کو اپنی کہا اور چوری کا الزام لگانے لگا. اب لوگوں نے ڈانٹا اس کو، کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ یہ سارا ساتھی، یہ سب امانت دار ہے، یہ سب اللہ سے ڈرنے والے، یہ سب فکر آخرت کرنے والے ہیں، یہ کیسے تیرا سامان چوری کر سکتے؟ اللہ معاف فرمائے، اسلاف کا مزاج یہ تھا، اپنے ساتھیوں کی شکایت کبھی نہیں سنتے تھے اور شکایت کرنے والوں پہ کبھی اعتماد نہیں کرتے تھے. ہم اپنے مزاج میں اتنے بگڑ گئے ہیں کہ جہاں ذرا سے کسی ساتھی کی شکایت آئے اس پہ ایسا یقین کرتے ہیں جیسے قرآن حدیث نازل ہوا. ہاں بالکل ہمارے پاس شکایت ہے. اچھا جبرائیل السلام آئے، ہاں جبرائیل السلام آئے نا، وہی نازل ہے، وہی ایسی کوئی شکایت کرو کسی کی. ہاں بالکل بہت صحیح کہہ رہا ہوں. اور بجائے یہ کہ شکایت والے کو نا امید بنانے کے، شکایت کرنے والے کو نا امید بنانے کے، اپنی جانب سے 10-12 باتیں اور لگا دیتے. ہاں بالکل، وہ تو میں تو اس کو دیکھا تھا، وہ ایسے تھا، وہ میرے ساتھ بھی ایسا کیا. کتنی قربانیوں سے ساتھی بنتے ہیں اور کتنی سہولتوں سے ضائع ہو جاتے ہیں. کتنی قربانی میں ساتھی بنتے ہیں اور کتنی سہولتوں میں ضائع ہو جاتے ہیں. اسلاف کا یہ حال تھا، وہ شکایت کرنے والوں کو نا امید کرتے تھے کہ چپ رہے، کیسے کہہ رہے ہیں ایسا عملہ، یہ کہیں چوری کر سکتا ہے؟ تو اپنے الزام میں جھوٹا ہے، تو اپنی بات میں جھوٹا ہے. حضرات کے صحابہ کا مزاج تھا، اپنے ساتھیوں کے تعلق سے کوئی بات ہوتی تھی فوراً کہتے تھے تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم جہاں تک جانتے. اچھا آپ علیہ السلام تبوک میں ہیں، اب کعب ابن مالک موجود نہیں ہے. آپ نے پوچھا کعب ابن مالک کہاں ہے؟ کعب ابن مالک کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی، ایک صاحب کہنے لگے حبسہ بردا، اللہ کے نبی اس کو مال نے روک رکھا ہے، بڑا مال اس کے پاس آ گیا ہے، بہت اسباب ہو چکے ہیں اس لیے وہ رکا ہوا ہے. فوراً ایک دوسرے صحابی نے کہا کذب تھا، جھوٹ بات تم نے کہی. اللہ کے نبی ہم جہاں تک جانتے ہیں کعب ابن مالک ایسا نہیں. اپنے ساتھیوں کی شکایت کرنے والوں کو ایسا نا امید بناؤ کہ آئندہ کبھی شکایت کرنے کی حرکت بھی نہ کرو. اپنے عملے پہ اعتماد کرو، اپنے ساتھیوں پہ اعتماد کرو، اپنے عملے کو معتمد بناؤ. لوگوں نے کہا کہ بالکل نہیں، تو غلط کہہ رہا ہے. یہ پوری کشتی کے اندر ہم جہاں تک جانتے ہیں کوئی چوری کرنے والا نہیں. اس نے کہا نہیں دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں، میری ایسی تھیلی تھی اور اس پر ایسا بندھن لگا ہوا ہے اور اس کے اندر 40 سونے کی اشرفیاں ہیں، آپ تلاش کرو ملے گی. لوگوں نے تلاشی شروع کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشتی کے ایک کنارے بیٹھے ہوئے حدیثیں لکھ رہے تھے. شور شرابہ ہوا تو پوچھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں آدمی کی تھیلی چوری ہو گئی ہے اور وہ الزام لگا رہے کہ کشتی میں سے کسی نے بیٹھنے والے نے چرائی ہے. امام صاحب نے دیکھا جو وہی خادم ہے جو میرے ساتھ خدمت کے واسطے لگا تھا اور وہ الزام لگا رہا ہے. حضرت نے وہ تھیلی اٹھائی اور چپکے سے سمندر میں ڈالی.
कहाँ डालती बोलो? समुंदर में। कुछ हाँ तो करो, हमें भी समझे कि हाँ कुछ उतर रहा है, वरना ऐसा कि कहने दो, हम तो अल्लाह माफ फरमाए। समुंदर में डाला। अब तलाशी ली गई, कुछ नहीं मिला, तो लोगों ने खूब मलामत की। इल्जाम रखता है, बुरा भला कहता है, मुसलमानों पर इल्जाम लगाता है, खूब बुरा भला। सफर पूरा हुआ और लोग कश्ती से उतरने लगे। ये खादिम पीछे पीछे आया, पहले इमाम बुखारी से माफी मांगी, कहने लगे हजरत एक बात तो बताओ, वो थैली तो मैंने देखी थी आपके पास, मैंने देखी थी, वो थैली कहाँ गई? कहने लगे लोगों को मेरी जात पे अमानत है, लोगों को मेरी जात पे एतमाद है, लोग मुझे अमीन समझते हैं, अल्लाह के नबी की बातों में, दीन की बातों में मुझे अमीन समझते हैं। अगर वो थैली मेरे पास निकल जाती, लोगों को मुझ पे खयानत का शुबा हो जाता, खयानत के शुबे से बचते थे। आज अल्लाह माफ फरमाए, खयानत को अमानत बना के पेश करते कि लोगों का मुझ पे एतमाद है, लोग मुझे अमीन समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बारे में, अगर वो थैली मेरे पास मिल जाती, मैं कितना भी कहता कि ये थैली मेरी है, लेकिन हो सकता है लोग यकीन ना करते, कम से कम शुबा तो जरूर हो जाता। अच्छा इमाम साहब के बाद चोरी वाली थैली मिली है, तो मुझ पर जो अमानत की जो इज्जत मेरे साथ लगी हुई है, वो इज्जत खत्म हो जाती। मैंने वो थैली ज़ाय कर दी ताकि मुझ पर खयानत का इल्जाम ना लगे। अपने आप को अमीन बनाओ, जी हाँ, काम में अमीन बनो। माशाअल्लाह, मुफ्ती फैज़ान साहब ने बहुत कीमती बातें इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह ताला हम तमाम सुनने वालों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप हजरात को इस बयान से फ़ायदा हुआ हो तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ।